السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، مزے میں ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے چینل عطار کی رسالے میں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو کہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، اور اس قوم کے 12,000 افراد کو اللہ پاک نے بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے ایسی کیا نافرمانی کی؟ تو آئیے اس کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور جیسا کہ آج کل یہودی جو ہیں وہ ہفتے والے دن چھٹی کرتے ہیں، تو اس کی بھی ایک وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ دعوت اسلامی کی چھاپی گئی ایک کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، عجائب القرآن۔ اس کے اندر، اس کتاب کا فائدہ، اس کے اندر آپ قرآن کے تمام واقعات جو ہیں ان کو تفصیلی پڑھ سکیں گے اور قرآنی معلومات کو آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے واقعے کی جانب، اور اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا تھا جو ان کے لیے حرام تھا۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے، ہفتے سے ایک دن پہلے جو تھی وہ نالیاں، ہفتے والے دن وہ نالیاں بنا لیتے تھے، نالیوں سے مچھلیاں جو تھی وہ ان کے جو گڑھے بنائے تھے ان میں آ جاتی تھی، اور اس دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے بلکہ اگلے دن جا کے وہ مچھلیاں ان گڑھوں میں سے پکڑ لیتے تھے۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا، کچھ ایسے لوگ تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھا لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے میدان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور زار و کتار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے،
ان کی بے حکمی کے سبب، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ درس ہدایت اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، فلاں ہیلہ بہانہ تلاش کر دیا، فلاں ہیلہ، تو ان سے بچتے ہوئے اللہ پاک کی